نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون۔ سورۃ المؤمنون کا درس چل رہا ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 63 سے لے کر 67 تک تلاوت کی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے اعمال الگ ہیں اور ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اعمال جو کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح کے عمل کرنے چاہیے کہ جس طرح مومن عمل کیا کرتے ہیں، اگر یہ راہ راست پر آ جائیں تو اس کے بعد نیک اعمال کریں، لیکن یہ شرکیہ کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، برے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، زنا کے اندر لگے ہوئے ہیں، شراب خوری کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ان کو دنیا کے اندر آخرت کی ان کی غفلت میں ان کو ڈال دیا ہے کفر نے، اور یہ عمل ایسے کرتے ہیں جس طرح کے عمل ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، اور یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ہی یہ جب ہماری پکڑ آتی ہے ان کے اوپر اور یہ بڑے خوشی کے ساتھ آسودگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر جب ہم ان کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو پھر یہ اچانک چلانا شروع کر دیتے ہیں، واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، ابھی بات کو نہیں سنتے، نبی بھی ان کو کہتا ہے، قرآن بھی ان کو کہتا ہے، لیکن وہ عمل اس کے خلاف ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آیا کرتی ہے تو پھر یہ واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے دن تم مت چلاؤ، اب تم شور مت مچاؤ، ابھی کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرنے والا اور نہیں تمہاری مدد کی جائے گی۔ اب تمہاری کیفیت یہی ہے کہ اس سے پہلے تو بڑے خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور جو تمہیں اعمال کرنے چاہیے تھے وہ تم نہیں کر رہے تھے، پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کے بعد تم واویلا مچاتے ہو، اب کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ بعض اوقات دنیا کے اندر ہی ان کو عذاب آ جاتا ہے، اور بعض اوقات پھر دنیا کے اندر عذاب نہ آیا، دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں تم کو ضرور ملے گا، اور اس دن وہ جتنا بھی چاہیں چلاتے رہیں اور ان کے اس وقت کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری آیتیں جب ان کے اوپر یعنی کافروں کے اوپر تلاوت کی جاتی تھی تو اس وقت یہ الٹے پھیرا کرتے تھے ایڑی کے بل، اور وہ توجہ نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ اس کو مذاق سمجھا کرتے تھے، اور اس پہ کہا کرتے تھے تکبر کرتے ہوئے کہ یہ تو قصہ گوئی کرتا ہے، اور اسی حالت کے اندر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ اب ان کی یہی کیفیت ہے کہ اس وقت تو کہتے تھے کہ یہ قصہ گوئی کرتا ہے، اور اللہ کی آیت ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو اس وقت وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے، الٹے پاؤں پیچھے بھاگنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور دنیا کے اندر وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا اور کہتے کہ یہ قصہ گوئی ہے، عرب کے اندر راتوں کو قصہ گوئی کے لیے لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور چھوٹے بڑے وہاں بیٹھ کر پرانے قصے کیا کرتے تھے، دن کو سویا کرتے تھے۔ تو وہی کیفیت آج کے اللہ حفاظت فرما مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ راتوں کو جاگتے ہی رہتے ہیں اور دن کو پھر پورا دن سوتے رہیں گے، اور پھر اس کے اندر جسم کے اندر بھی سستی اور نہیں وہ طبیعت میں سکون ہوتا ہے جو نمازوں کے ساتھ فجر کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ اور راتوں کو عبادت کرنے میں جو سکون ملتا ہے پھر وہ نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے کفار کی حالت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ تکبر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو نہیں سنا کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے کہ یہ قصہ گوئی ہے، اور قصہ گوئی جو رات کو آپس میں کیا کرتے تھے قرآن کو اور اللہ کی آیتوں کو قصہ گوئی کہہ کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا،
بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں اس قرآن سے، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ جس طرح کے اعمال ان کو کرنے چاہیے تھے، ہم لَهَا عاملون، وہ جو کچھ عمل کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہی عمل کیا کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کو پکڑا، ان کے آسودگی کے لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجأرون، تو اس وقت وہ واویلا کرنے لگ گئے، گڑ گڑانے لگ گئے، چلانے لگ گئے۔ لا تجأروا اليوم، آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، کہ آج کے دن اب تمہاری مدد نہیں کی جائے گی ہماری طرف سے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، اور تحقیق میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی تھی، وکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم اس وقت اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹا کرتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بہی سامرن تہجرون، کہ یہ قصہ گوئی ہے اور اس کو اسی کیفیت کے اندر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ جو پڑھا سننے والوں کو